اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو نہج البلاغہ کتاب ہے اور حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کی یہ ترجمے کے ساتھ ہے جی، ادارہ نشر المعارف اسلامیہ لاہور کی پاکستان رجسٹرڈ چھاپ ہے یہ۔ تو آج ہمارے پاس جو خطبہ ہے وہ خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 136 ہے۔ سابقہ نہج البلاغہ کے خطبات کے اندر ہم نے تمام مکمل پڑھ کر اس کو اپلوڈ کیا، تو وہ یہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے یہ اس کا صفحہ نمبر 373 ہے۔ تو اس میں حضرت علی ابن ابی طالب اپنی شہادت کے بعد کے واقعات پر نظر ڈالیں گے کہ ان کے بعد کیا ہوگا۔ تو خطبہ نمبر 136 امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس میں آنے والی آفتیں اور ہنگاموں کی طرف اشارہ کیا، ان کے مولا علی کی امام حسن حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے واقعات۔ وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف موڑے گا جب لوگوں نے ہدایت کو خواہشوں کی طرف موڑ دیا ہوگا، اور ان کی راویوں کو قرآن کی طرف پھیرے گا جب کہ انہوں نے قرآن کو توڑ مروڑ کر قیاس رائے کے ڈھیروں پر لگا لیا ہوگا۔ اس خطبہ کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اس داعی حق سے پہلے یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ جنگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، دانت نکالے ہوئے، تھن بھرے ہوئے، جن کا دودھ شیریں اور خوشگوار معلوم ہوگا، لیکن اس کا انجام تلخ اور ناگوار ہوگا۔ ہاں، کل بہت نزدیک ہے کہ ایسی چیزوں کو لے آیا جائے گا جنہیں ابھی تک تم نہیں پہچانتے۔ حاکم و والی جو اس جماعت میں نہیں ہوگا تمام حکمرانوں سے ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے مواخذہ کرے گا، اور زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اپنی کنجیاں بسہولت اس کے آگے ڈال دے گی۔ چنانچہ وہ تمہیں دکھائے گا کہ حق عدالت کی روش کیا ہوتی ہے، اور وہ دم توڑ چکنے والی کتاب و سنت کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ اس خطبہ کا ایک جز یہ بھی ہے کہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ دائمی و باطل شام میں کھڑا ہو کر لڑکا رہا ہے، کوفے کے اطراف میں اپنے جھنڈے لہرا رہا ہے، اور کاٹ کھانے والی اونٹنی کی طرف اس پر حملہ کرنے کے لیے جھکا ہوا ہے، اور اس نے زمین پر سروں کا زش بچھا دیا ہے، اس کا منہ پھاڑ کھانے کے لیے کھل چکا ہے، اور زمین میں اس کی پامالیاں بہت سخت ہو چکی ہیں، اور وہ دور دور تک بڑھ جانے والا اور بڑے شدمت سے حملہ کرنے والا ہے۔ بخدا تمہیں اطراف زمین میں بکھیر دے گا، یہاں تک کہ تم میں سے کچھ تھوڑے ہی بچیں گے، جیسے آنکھ میں سرما۔ تم اس سراسیمگی کے عالم میں رہو گے یہاں تک کہ عربوں کی عقلیں پھر اپنے ٹھکانے پر آ جائیں گی۔ تم مضبوط طریقوں سے روشن نشانیوں اور اس قریب کے عہد پر جمے رہو کہ جس میں نبوت کی پائیدار آثار ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان اپنے قدم بقدم چلانے کے لیے راہیں آسان کرتا رہتا ہے۔ امیر المومنین کی یہ پیشن گوئی حضرت حجت کے ظہور کے سلسلہ میں ہے، اور دوسری پیشن گوئی یہ عبد الملک بن مروان کی طرف اشارہ ہے، جو کہ مروان کے بعد شام میں برسر اقتدار آیا، اور پھر مقصد کے مقابلے میں مختار ابن عبیدہ کے مارے جانے پر اپنے پرچم لہراتا ہوا عراق کی طرف بڑھا، اور اطراف کوفہ میں دیر جسیق کے نزدیک مقام مسکن میں مقصد کی فوجوں سے نبرد آزما ہوا، اور اسے شکست دینے کے بعد فتح مندانہ کوفہ میں داخل ہوا اور وہاں کے باشندوں سے بیعت لی۔ پھر حجاج بن یوسف ثقفی کو عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے مکہ روانہ کیا، چنانچہ اس نے مکہ کا محاصرہ کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور ہزاروں بے گناہوں کا خون پانی کی طرح بہایا۔ ابن زبیر کو قتل کر کے اس کی لاش کو سولی پر لٹکایا، اور خلق خدا پر ایسے ظلم ڈھائے کہ جن سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس خطبے کے اندر دو جز تھے، ایک امام زمان علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا، اور دوسرا ان ظالم لوگوں کی طرف جو عبد بن مروان کی طرف اشارہ ہے، عبد الملک بن مروان کی طرف، جو مروان کے بعد شام پر برسر اقتدار آیا اور ابن زبیر کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو خطبہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 137 کی طرف بتائیں گے۔